الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 پیش کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے بھی بہت باعث سعادت ہے اور آپ کے لیے بھی کہ آج کا یہ درس اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ ابھی ہم نے الحمدللہ ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر یہ درس دینے اور سننے کی سعادت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک عجیب بات وقت اپنی زندگی کا بتاتا ہوں جو صبح سے میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ جب آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ہم اسلام آباد میں رہتے تھے تو میں اللہ رب العزت کی محبت میں صحیح خوب ڈوبا ہوا تھا۔ تو عید والے دن جب سب لوگوں سے مل لیتے تھے تو میں کہتا تھا میں اللہ سے کیسے ملوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی ملوں عید۔ تو میں کیا کرتا تھا، خاموشی سے مسجد چلا جاتا تھا، یعنی مجھے یہ لگتا تھا کہ چلیں مسجد اللہ کا گھر ہے تو وہاں پہ اللہ کے ساتھ عید گزارتا ہوں۔ تو میں وہاں بیٹھا رہتا تھا مسجد میں عید والے دن، اور تھوڑا میں سوچتا بھی تھا کہ اگر کوئی گزرے گا یا آئے گا تو کہے گا کہ آپ عید والے دن ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لیکن میری یہ چاہت ہوتی تھی کہ میں اللہ کے ساتھ وقت گزاروں، میں اللہ سے ملوں۔ آج میرا خیال ہے اس کوشش، اس خواب، اس پیار کی حقیقت کہ الحمدللہ اب مجھے اللہ تعالیٰ یعنی عید پہ بلا لیتے ہیں مدینہ منورہ۔ یہ دوسری دفعہ ہے موقع کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عید پہ جو ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا لیا۔ تو بات یہ ہے کہنے کا کہ دیکھیں، جو محبت ہے نا اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہر مشکل کی کنجی ہے، ہر پردے کو ہٹا دینے والی ہے، اور آپ کے سفر میں ہر رکاوٹ کو دور کر دینے والی ہے۔ کیا چیز؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ بس یہ میرا فارمولہ ہے، یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا وظیفہ ہے۔ یہ اپنی زندگی میں آپ یعنی جیسے خون دوڑتا ہے نا اور سوچ دوڑتی ہے، اس طریقے سے اس چیز کو یعنی اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت، پرخلوص محبت۔ اللہ اگر اس کے بدلے کچھ دیں بھی تو آپ نہ لیں، آپ کہیں اللہ آپ کا حق بنتا ہے، یعنی آپ اس لائق ہیں کہ میں آپ سے بے لوث محبت کروں اور سب کچھ بے لوث کروں۔ تو الحمدللہ درس کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ قرآن مجید کی عربی زبان سیکھ رہے ہیں، اور ان دنوں میں مجھے قرآن مجید کی عربی کا اور زیادہ احساس ہوا ہے، کیونکہ جب امام صاحب تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو انہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور وہ بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور سننے والے زیادہ عرب ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کسی عرب کے ساتھ کھڑے ہو نا تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک وجد کی کیفیت آ رہی ہے، ایک سمجھ کی کیفیت آ رہی ہے، جیسے وہ انسان اللہ کے نور میں ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنا نہیں شروع کر دیتا، اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یعنی عرب جن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ روحانی طور پہ اڑ رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، اور واقعی یعنی
جسمانی طور پہ بھی محسوس ہوتا ہے. کئی عرب وہ ایسے ہلکا ہلکا یعنی کیوں انہیں قرآن پاک سمجھ آ رہی ہوتی ہے, انہیں وہ حلاوت اور انہیں ساری چیزیں وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جو میں نے بھی زندگی میں یہ تھوڑی سی کوشش کی تھی, مجھے بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں امام صاحب یا قاری صاحب جو پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں خود بھی اکثر جو حضرات ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ بھی بس پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور سننے والے بھی کہتے ہیں کہ جلدی ختم کریں جی, بس کسی طرح سے یعنی نماز کتنی کون سی سورہ پڑھیں گے جی. کیوں؟ یہ ہماری بنیاد غلط ہو گئی. دراصل ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا تھا اور اس پہ عمل کرنے کے لیے, اس سے وہ نور لینے کے لیے, وہ ہدی للمتقین حاصل کرنے کے لیے, لیکن ہم نے سمجھا صرف سیکھنا ہے شاید. یہ اب میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھئی سیکھنا عبادت ہے اس کو. نہیں, سیکھنا تو ایک پہلی سیڑھی تھی کہ ہم اس کی حقیقت کو پائیں گے یا اس کی حقیقت کو سمجھیں گے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اور آپ نے یہ جو بنیاد رکھی ہے اس کو ہم ایسا اللہ پاک نور بنا دے. میں بہت دعائیں کر رہا ہوں یہاں پر کہ اللہ عز و جل اس بنیاد کو, ہمارا یہ جو سلسلہ ہے, ہم لوگ ہیں, ہمارا گروپ ہے, اس سے بنیاد اللہ عز و جل رکھیں. اور اس طریقے سے الفاظ مانی کی عربی آپ حضرات میں جو ماشاءاللہ علماء حضرات ہیں, حافظ قرآن ہیں, یا باقی کچھ ایسے لوگ ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کہ وہ آنے والی نسلوں کو یہ قرآن اس طرح عربی الفاظ مانی پڑھا رہے ہوں گے. تو اب آپ کو سمجھ آئیے کتنا ضروری ہے کہ یہاں کے لوگ کیوں جھومتے ہیں اور پاکستان میں کیوں نہیں جھومتے, وہ یہ اصل وجہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کے سامنے رکوع نمبر 5 اس کے الفاظ معنی پیش کرتا ہوں. اور دوسرا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ الفاظ معنی سے شروع کروں گا رکوع, اور اس کے بعد معرفت آیات میں ترجمہ خود بخود کور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے علیحدہ سے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ عز و جل الفاظ معنی. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. یا بنی اسرائیل, یا اے, یاد ہے میں نے آپ کو پچھلے رکوع میں کہ عربی میں یا اے بنی اولاد کو کہتے ہیں. آپ لیفٹ سائڈ میں حاشیے میں دیکھیں تو اس رکوع کے الفاظ معنی میرے یعنی جو قرآن پاک کی تصاویر ہیں اس میں بنی اولاد کو کہتے ہیں. یا بنی, اے اولاد کس کی؟ اسرائیل. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے, ٹھیک ہے. اے اولاد اسرائیل کی یا یعقوب علیہ السلام کی. لذکرو ذکر سے بنایا. دیکھیں یار ذکر کرو یار, تھوڑا فلان, آج کل آپ نے یار فلان کا ذکر ہی نہیں کبھی کیا. یہ اردو کا لفظ ہے, ذکر کہتے ہیں ذکر کرنا, کسی کو یاد کرنا. اذکرو یاد کرو, نعمتی, نعمت انعام کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, دینے کو بولتے ہیں انعام. یہ دیکھیں اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. تو انعام کا مطلب ہے دینا. نعمتی میری نعمت کو, یا کے نیچے جب زیر آتی ہے نا, جیسے میں نے آپ کو قلم ہے, قلم کا مطلب ہے قلم, قلمی, می جب یہ یعنی اپنی طرف میری قلم. اسم نام کو بولتے ہیں, لیکن اگر کوئی کہ اسمی عبد الرشید, اسمی میرا نام, میرا نام, ٹھیک ہے. جب لفظ کے آخر میں یہ کے نیچے زیر آ جائے تو اس سے اللہ رب العزت اکثر اپنی ذات کی طرف مخاطب کرتے ہیں. یہ فارمولہ یاد رکھیں. تو یہ کیا بنے گا؟ نعمتی میری نعمت کو. اللتی, اب دیکھیں اللتی اشارے کے لیے یوز ہوتا ہے, اور میں نے بتایا تھا زیادہ تر مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, لیکن اللتی یعنی کسی چیز کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں, یعنی وہ نعمت انعمتو. انعمتو یہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. انعام وہی لفظ, دینا. وہ نعمت جو میں نے انعام کی, انعمتو انعام کی, علیکم, علیہ اوپر, کم تم سب, یعنی صحیح ہے سامنے والے لوگ جسے ہم کہتے ہیں کم, علیکم تم سب کے اوپر یا تمہارے اوپر. وَأَوْفُوا, وَأَوْفُوا
کا جو مین لفظ ہے وہ ہے وفا. یہ آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا. وفا کا مطلب ہے پورا کرنا. اردو کا لفظ ہے. یار تم اپنا وعدہ وفا کرو, یا وہ بات جو کی تھی اب اس کو وفا کرو. وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. وَأَوْفُوا, اور وفا کرو تم, یا اور پورا کرو تم. اچھا ایک چیز نقطہ یہاں یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ جو لفظ عربی میں قرآن پاک کا یوز ہوا ہے اور اگر وہ اردو میں بھی ہے تو کوشش کریں وہی یوز کریں, پھر آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا. یعنی یہاں پہ وَأَوْفُوا اور وفا کرو تم, ٹھیک ہے, یہ ایسے آپ بولیں. یہ بھی بول سکتے ہیں اور پورا کرو تم بِعَہْدِی. عہد آپ پڑھ چکے ہیں, عہد کو اردو میں اردو کے لفظ عہدی. دیکھیں دال زیر یہ دی اللہ رب العزت اپنی طرف مخاطب کر رہے ہیں, میرے عہد کو جو تم نے یعنی میرے ساتھ کیا ہے, ٹھیک ہے. اوفی, میں وفا کروں گا, یہی وفا پورا کرنا, میں پورا کروں گا, میں وفا کروں گا بعہدکم, اس عہد کو جو تمہارے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, کتنا آسان ہے, بعہدکم, اس عہد کو جو تمہارے ساتھ کیا. وَإِيَّايَ, یہ ایک پورا لفظ ہے, اس کو یاد کر لیں. ایَّايَ, خاص کر مجھ سے, یعنی اللہ رب العزت اپنی ذات کی طرف جب مخاطب کریں گے نا تو کہیں گے ایَّايَ, خاص کر مجھ سے, خاص کر مجھ سے. وَإِيَّايَ, اور خاص کر مجھ سے. فَارْحَبُونَ, فرحبون نکلا ہے رہبہ سے. رہبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. فرحبون, ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ, اور خاص کر مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا, اور ایمان لاؤ. بما, ساتھ اس کے, اب بما آپ ریپیٹ ہو رہا ہے, ساتھ اس کے. انزلتو, یہ لفظ نکلا ہے نازلہ, نازل کرنا. انزلتو, میں نے جو نازل کیا, میں نے اتارا. نازل کرنا, اتارنا, ٹھیک ہے. مصدقاً, مصدقاً کا مین لفظ ہے تصدیق, یعنی مان لینا, کسی چیز کی تصدیق کر لینا, مان لینا. میں تصدیق کرتا ہوں جی, جیسے کوئی فارم فل کر رہے ہیں نا تو آپ لکھتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا نام یہ ہے, میرے والد کا نام یہ ہے, اس فارم میں سب کچھ ٹھیک ہے, تو تصدیق, ٹھیک ہے. تو مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے کس چیز کی جی؟ لما, جو معکم تمہارے پاس ہے. یعنی اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی اولاد سے مخاطب ہیں کہ دیکھو یہ جو قرآن پاک میں نے نازل کیا یہ تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. معکم, تمہارے پاس, یعنی پہلی جو کتاب ہے تورات. ولا, اور نہ ہو جاؤ. تکونو, تم, ٹھیک ہے. و, اور لا, نہیں, نہ. تکونو, ہو تم یا ہو جاؤ تم. اولا, اول اردو میں بولتے ہیں یار, اول نمبر لیا اس نے کلاس میں. اولا, پہلے. کافرن, انکار کرنے والے کو بولتے ہیں کافر. بھی, اس کے ساتھ. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور تم ہی نہ ہو جاؤ پہلے کافر اس کے ساتھ, یعنی قرآن پاک کا انکار تم ہی کرنا شروع ہو گئے ہو. ولا, اور نہ. تشترو, یہ تشترو اشتری, میں نے آپ کو یاد ہے اشترا یا اشتری, خریدنا عربی میں, ٹھیک ہے. اشتری, اشترا, خریدنے کو بولتے ہیں. ولا تشترو, اور نہ تم خریدو. بآیاتی, دیکھیں آیات ہوتی ہیں. بے, با آ گیا ساتھ, یعنی آیات میری آیات کی, تی میری آیات, یہ کہ زیر آ گئی نا, یہ فارمولہ آپ پکا یاد رکھیں. بآیاتی, میری آیات کے ساتھ, یعنی نہ خریدو تم میری آیات کے ساتھ. کیا جی؟ سامنن نکلا ہے سمن سے, یہ لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے, آپ بھی لکھ لیں, روٹ ورڈ لکھنے ضرور ہے. سمن بولتے ہیں قیمت کو, ٹھیک ہے. سمن, سا میم نون. سامنن, قیمت. قلیل قیمت, یعنی تھوڑی قیمت. اردو کا لفظ ہے قلیل, تھوڑی, یعنی تھوڑی قیمت کے بدلے تم جو ہے وہ میری آیات کو مت بیچو. تو اشترا خریدنے کے لیے بھی یوز ہو جائے گا, تو یہاں پہ یعنی بیچنے کے لیے بھی یوز ہو جائے گا. تو یہ ولا تشترو, اور نہ خریدو تم میری آیات کے ساتھ. سمنن قلیلا, قیمت تھوڑی, قیمت قلیل. و ایایا, اور خاص کر مجھ سے. دیکھو ایایا پھر آ گیا نا,
اور خاص کر مجھ سے کیا جی فتقون، تقوی سے نکلا ہے ڈرنا، تقوی ڈرنا۔ ویسے میں نے آپ کو تقوی کا مفہوم سمجھایا تھا کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر کے، یعنی اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ نہ کرو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ کرو وہ کرتا ہے، اور اس کی کوشش میں رہتا ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کوشش میں رہتا ہے کہ وہ کام جو اللہ نے منع کیا وہ نہ کروں، اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کروں، اور اسی کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ متقی ہے۔ اس کو بولتے ہیں تقوی، ڈرنا بھی بولتے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص کر تم مجھ سے ہی ڈرو، تقوی اختیار کرو میرا۔ ولا، اور نہ، دیکھیں کتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، وا ولا، اور نہ، تلبسو نکلا ہے لابسا، یہ لیفٹ سائڈ پہ نیچے بالکل لکھا ہوا ہے لابسا۔ لابسا کا مطلب ہوتا ہے مکس کر دینا، گڈمڈ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو ولا تلبسو، اور نہ گڈمڈ کرو تم، اور نہ ملاؤ تم، کس چیز کو جی؟ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ۔ اگر صرف باطل ہے تو باطل ہے، یعنی شر باطل، بالباطل، باطل کے ساتھ۔ با آ گیا نا، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی یا اللہ کے ساتھ۔ جب با آ جاتا ہے تو اس چیز کا ساتھ یعنی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بالباطل، باطل کے ساتھ۔ اور نہ ملاؤ تم حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا، میرا خیال ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا وَتَكْتُمُوا کا مین لفظ ہے کاتما۔ کاتما کا مطلب کیا ہے جی؟ چھپانا۔ وَتَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ تم، کس چیز کو جی؟ حق کو، بہت آسان۔ وَأَنْتُمْ، اور تم سب، یہ بھی وہ جو گرامر میں نے بھیجا تھا نا صفحہ، اس میں لکھا ہوا ہے، اور تم سب تعلمون، جانتے ہو، اور تم سب جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا، اور اقیمو کا مین روٹ ورڈ ہے قائمٌ۔ قائمٌ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، قائم کرنا، کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور قائم کرو کس چیز کو جی؟ صلاۃ کو۔ عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اردو میں نماز کہتے ہیں۔ اور قائم کرو نماز کو، اور کیا کرو جی؟ وَآتُوا، آتو کا مطلب ہوتا ہے دو، دینا، ٹھیک ہے۔ آتو، دینا عربی میں بولتے ہیں۔ اور دو کیا؟ زکوٰۃ۔ ورکعو کا مین لفظ ہے رکعہ۔ اچھا، ویسے زکوٰۃ کا بھی یہاں پہ روٹ ورڈ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ سمجھ لیں۔ زکوٰۃ بولتے ہیں پاک کرنے کو، عربی میں یہ لفظ بہت آئے گا آگے۔ زکوٰۃ پاکیزگی، صفائی، ٹھیک ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ ایک آیت مبارکہ ہے نا، کہ وہ تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے پاک کیا۔ تو وہ زکوٰۃ، من زکاہا، زکوٰۃ، یہ سب ایک ہی الفاظ ہیں، یعنی پاک کرنا۔ تزکیہ نفس اردو میں دیکھیں، بہت آسان ہو گیا اب آپ کے لیے، تزکیہ نفس بھی اسی سے نکلا ہے، نفس کو پاک کرنا۔ تو آتو زکوٰۃ، اور دو زکوٰۃ۔ ورکعو رکعہ سے نکلا ہے، رکعہ کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، ایسے جیسے کمر کو جھکاتے ہیں نا، نیچے جھک جانا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں۔ اور رکوع کرنا بھی اس کو بولتے ہیں۔ ورکعو، اور رکوع کرو، ساتھ، یاد رکھنا، مع المتقین، متقین کے ساتھ۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مع الصابرین، مع ہوتا ہے ساتھ کسی، ٹھیک ہے۔ تو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اگلا لفظ ہے اتامرون، سوالیہ نشان ہے۔ تامرون نکلا ہے امرا سے۔ امرا کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، امر کرنا۔ یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا حکم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، امر کر دیتا ہے۔ اتامرون، کیا تم حکم کرتے ہو؟ الف زبر آ، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سوالیہ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اتامرون، کیا تم امر کرتے ہو، کیا تم حکم دیتے ہو؟ یقین جانے مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کے، کبھی میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اللہ رب العزت یعنی مجھے عاجز کو یہ توفیق بخشیں گے۔ میں بہت اللہ کا شکر گزار ہوں
اور آپ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. انشاءاللہ یہ آپ کی زندگیوں کو قرآن مجید تبدیل کرے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. یاد رکھیے گا، میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ کی ذات غیب سے، اس ذات کے اندر سے ایک نکلا ہوا، یعنی اس کی ذات کا اپنی زندگی ہے، یہ ذات کی زندگی ہے، یہ اس کا کلام ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مبارک، سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے، قلب مبارک سے پھر یہ نکلا اور زبان مبارک سے ادا ہوا. اس قرآن کو تھام لیں، یقین جانیں یہ قرآن، اس کو تھام لیں. اور کچھ ٹائم پہلے حضرت شاہ صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا تو آپ نے ایک ایسی بات فرمائی جو میں نے نوٹ کر لی. آپ نے فرمایا عبدالرشید بڑے بڑے بزرگ ہیں، فقیر ہیں، سلاسل ہیں، تو وہ مطلب ان کے جام ہوتے ہیں نا، یعنی معرفت کے، فیض کے، ذکر کے. تو مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پتہ ہے کیا اصل ساقی کون ہے جو جام پلاتا ہے انسان کو؟ وہ ہے قرآن مجید ساقی ہے. اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی قرآن مجید ساقی ہے. اور یہ ایسا جام پلاتا ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی ابداً ابدا حیاتاً طیبہ دے دیتا ہے. تو آپ اور میں خوش نصیب نہیں ہیں، یعنی ہمیں قرآن مجید سے اللہ جام پلا رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کا. تو اس لیے کبھی بھی اس کو مشکل نہ سمجھیے گا، یا اس کے خلاصے کو کبھی چھوڑیے گا نہیں. آپ بہت پریشان ہوں گے یعنی بعد میں پھر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں، رکوع ختم ہونے والا ہے. اتامرون الناس، ناس لوگوں کو پڑھ چکے ہیں آپ. بالبر، بر عربی میں نیکی کو کہتے ہیں، یاد رکھیں. بر نیکی کو کہتے ہیں، شر کو بولتے ہیں بر، نیکی کو. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر دیکھیں نیکی کا. وطن سونا، وطن سونا کا مین لفظ ہے نسیان. نون سین یہ الف یا اور نون. نسیان تو میرے خیال ہے اردو میں بھی یوز کرتے، کہتے ہیں جی فلاں کو نسیان کی بیماری ہے، یعنی بھول جانے کی بیماری ہے. تو یہ تو نسیانی مریض، نسیان بھول جانا، ٹھیک ہے. تو وطن سونا، اور تم بھول جاتے ہو کس چیز کو جی؟ انفسکم، اپنے نفسوں کو. کم تم سب، اور تم سب کس چیز کو؟ اپنی کو، نفسوں کو، ٹھیک ہے. انفسکم اپنے نفسوں کو. وانتم اور تم سب تتلون، تتلون کا بہت آسان اردو میں بھی ہے، تلاوت سے نکلا ہے اس کا روٹ ورڈ. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، کسی مقدس کتاب کو پڑھنا. وانتم اور تم سب، یعنی تتلون تلاوت کرتے ہو کس چیز کی؟ کتاب کی. کتاب یہ تو اردو کا لفظ ہے. افلا دیکھیں الف زبر آ پھر آ گیا نا. کیا؟ سوالیہ نشان. الف زبر شروع میں سوالیہ نشان زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. افلا کیا، فا پس، لا نہیں، تاکلون تم عقل کرتے. تاکلون کا جو مین لفظ ہے نا عقل، اردو کا لفظ ہے عقل. آپ لوگ خوش نصیب ہیں اردو والے، اللہ نے بہت آسانی فرمائی ہے، بہت فضل فرمایا آپ کو، اردو ملک میں پیدا کیا، عربی کے بالکل قریب. عقل سے نکلا ہے تاکلون. کیا پس نہیں تم عقل کرتے؟ آگے چلیں گے. وستعینوا، اور وستعینوا یہ لفظ نکلا ہے بہت آسان، استعانت. یہ بھی اردو کا تقریباً استعانت. یار اس سے استعانت طلب کر لیتے، تم مدد طلب کر لیتے. یہ بھی اوپر ٹاپ پہ دیکھیں پیج کے، ضرور یہ روٹ ورڈ لکھیں، آگے استعمال ہوگا. استعانت کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، ٹھیک ہے، مدد مانگنا، ہیلپ ریکویسٹ کرنا، ٹھیک ہے. استعانت مدد مانگنا. وستعینوا اور اللہ حکم دے رہے ہیں یہاں، اور مدد مانگو کس چیز سے؟ کس سے؟ بالصبر. دیکھیں اگر خالی صبر ہے تو صبر، یہ تو سب کو پتہ ہے. بالصبر، صبر کے ساتھ. اور مدد مانگو، یعنی تم اللہ سے مدد مانگو، کیا کرو؟ صبر کرو. یہ بھی دیکھیں یعنی مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہم سمجھتے ہیں شاید دعا کر کر کے یا کچھ اور کر کر کے ہی مطلب ہے، نہیں، صبر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میرے صبر کر کے مدد مانگو، کیونکہ صبر کے بعد آپ کو میں اس کا جواب دوں گا. اور کس کے ساتھ؟ والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. ابھی دیکھیں بالصبر
والصلاح ہے. اللہ رب العزت نے یہاں واو یوز کر کے صلاۃ، کیونکہ با صبر کے ساتھ، تو یہاں بھی سمجھ لے با ہے لیکن لکھنے میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں استعمال فرمایا. ٹھیک ہے، بالصبر والصلاح، اور یعنی مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ بول دیں گے، کیونکہ باپ ساتھ وہ چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اللہ. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا شروع سے کہ اللہ نے کیسے کیسے خوبصورت انداز استعمال کیے اپنے کلام کے لیے. وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ. اب دیکھیں ہاں میں نے بتایا کہ ہمیشہ اشارہ ہے جو پیچھے آیات کے شروع کے الفاظ کی طرف لوٹتی ہے، یا ایون پچھلی آیات پوری 2 آیات ان سے بھی بعض اوقات اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، یعنی وہ کیا؟ صبر اور نماز، اس کی طرف اشارہ ہے. لَكَبِيرَةٌ، یہ لفظ نکلا ہے کبیر سے، اردو کا لفظ ہے. کبیر بڑا، صغیر چھوٹا. ٹھیک ہے، تو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ یعنی صبر اور نماز بھاری ہیں، بہت بڑے ہیں، یعنی مشکل ہیں. اللہ مگر، علل کس کے اوپر؟ خاشعین کا لفظ نکلا ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا خشوع. یہ اوپر ٹاپ پہ میرے پیج پہ لکھا ہوا ہے روٹ ورڈ. خشوع کہتے ہیں عاجزی کرنے کو، عاجزی کرنے والا، ڈرنے والا. جیسے ہم کہتے ہیں یار خضوع سے کام کرو، پتہ ہے بولتے ہیں لیکن اس کا لفظ کا ہمیں ایگزیکٹ میننگ نہیں آتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے. تو خشوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، بالکل انسان عاجز ہو، عاجزی سے کرے. ٹھیک ہے، الا علی الخاشعین، مگر یعنی یہ چیزیں آسان ہیں کن کے اوپر؟ عاجزی کرنے والوں کے اوپر، خشیت کرنے والوں کے اوپر، خاشعین کے اوپر، عاجزی کرنے والے کے اوپر. جس بندے میں یعنی خشوع ہے سمجھ لیں وہ بندہ عاجز ہے. الذین، دیکھیں الذین وہ لوگ، مگر اشارہ ہے پیچھے. ٹھیک ہے، الذین وہ لوگ، یظنون، بہت آسان، یہ نکلا ہے زن سے. زن گمان کرنا، روٹ ورڈ ہے اس کا، گمان کرنا. ٹھیک ہے، یقین. زن میرا حال ہے اردو میں بھی یوز کرتے ہیں کہ جی حسن زن رکھیں یار، یعنی اچھا خیال رکھیں، اچھا خیال رکھیں، کسی کے بارے میں برا خیال نہ رکھیں. حسن زن، تو زن تو اردو کا لفظ ہوا. یظنون، الذین وہ لوگ، یظنون جو گمان کرتے ہیں، کس چیز کا جی؟ انا بے شک، ہم وہ، انہم بے شک وہ، ملاقو. ملاقو جو ہے یہ لفظ نکلا ہے لاقیہ سے. لاقیہ کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا. اس کو بھی پکڑ لیں، یہ آگے بہت استعمال ہوگا. لام کاف 2 نقطوں والا یا اور الف، لاقیہ. ٹھیک ہے، لاقیہ کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا. انہم بے شک وہ، ملاقو ملیں گے، یعنی ملاقات سے کیا ہو گیا؟ ملیں گے، ملاقات کریں گے. کس سے جی؟ ربہم. رب پالنے والا آپ پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں. ہم آپ پڑھ چکے ہیں ان سب کا، یعنی ربہم ان کے رب سے یا اپنے رب سے. ٹھیک ہے، ربہم یہاں پہ یہ اپنے رب سے یوز ہوگا. بے شک وہ ملاقات کریں گے، ربہم اپنے رب سے. وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، دیکھیں ورڈز ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے. آپ خوش نصیب ہیں انشاءاللہ. آگے دیکھیے گا آپ کہیں گے کہ اوہ یہ پوری لائن مجھے اب روٹ ورڈ یا کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، مجھے معنی آتے ہیں. پھر آپ دیکھیے آپ کو کتنا روح خوش ہوگی انشاءاللہ عز و جل. وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، الیہ اس کی طرف، الہ طرف کو بولتے ہیں، الہ عربی میں. السوق بازار کی طرف، سوق عربی میں نا بازار کو بولتے ہیں، بازار کی طرف. المدینہ شہر کی طرف. اسلام آباد اسلام آباد کی طرف. الیہ اس کی طرف. راجعون کا مطلب ہے لوٹ جانا. ٹھیک ہے، لوٹ جانا، رجوع کرنے والا. یہ بھی اردو کا لفظ ہے، رجوع کرو یار، تم رجوع کر لو، یا اس بندے سے رجوع کرو، اس بندے سے ملو، اس بندے سے رابطہ کرو. ٹھیک ہے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، یعنی اللہ کی طرف. رب پیچھے دیکھیں، یہ آپ کو میں نے جو اشارہ بتایا وہ اس کی طرف اشارہ کرنے کو استعمال ہوتا ہے.
وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف یعنی رب کی طرف راجعون لوٹ جانے والوں کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، رجوع کرتے ہیں، لوٹنا. راجعون وہ لوگ جو رجوع کریں گے یعنی وہ رجوع کرنے والے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، یہ پیارا رکوع، بہت مبارک رکوع جو زیادہ تر بنی اسرائیل کے بارے میں تھا، اس کے الفاظ معنی ختم ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو اب میں آپ کے سامنے رکوع نمبر 5 کی جو آیات ہیں ان کی معرفت عرض کروں گا. اللہ رب العزت اس رکوع میں دراصل اولاد یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودی موجود تھے، وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات تھی، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت ان کو اس رکوع میں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو تو سارا پتہ ہے کہ اس طرح کے ایک نبی آئیں گے اور نبوت کا سلسلے کا آپ کو معلوم ہے، تو اس کے باوجود یعنی آپ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو سب سے پہلے یعنی مانتے اور آپ سب سے پہلے کفر کر رہے ہیں. تو آیت نمبر 40 اور 41 میں یعنی 40 اور 41 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو. دیکھیں کہ اللہ رب العزت یہاں بنی اسرائیل کو بھی سمجھا رہے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ سمجھا رہے ہیں. یعنی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام دین ملنے کے بعد بھی اس کو صحیح نہیں مانا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فیصلے تبدیل کر لیتے تھے، یعنی جو شریعت ان کو ملی تھی اس سے ہٹ کے فیصلے کر لیتے تھے. یعنی کہیں سے ان کو کوئی مال مل گیا یا کوئی سفارش آ گئی یا کوئی ایسا عہدیدار آ گیا یا کوئی بھی، تو وہ اپنے فیصلے اپنے یعنی شریعت کو تبدیل کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہی نفس ہے، کیونکہ میں نے سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، تو اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کام نہ کرے. یہ وارننگ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے اندر بھی وہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ بھی قرآن مجید ملنے کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد تم یعنی یہ چیز کرو گے. اس کی ایک مثال میں ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیں کیا آج ہم پاکستان میں ہماری عدالتیں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتایا ہوا یعنی راستہ ہے قرآن پاک اور شریعت، اور تو کیا اس سے ہٹ کے ہم فیصلے نہیں کرتے؟ کیا جج پیسہ نہیں لے لیتے؟ کیا وکیل پیسے نہیں لیتے؟ کیا فیصلے تبدیل نہیں ہوتے؟ کیا حق نہیں مارے جاتے؟ کیا وراثت میں بھائی بہنوں کا حق نہیں لے لیتے؟ کتنے ظلم، کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں. اور روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھ لیں، ہمیں کتنی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہم یعنی حق کا ساتھ نہیں دیتے. یعنی بالکل چھوٹے گھر لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ بندہ حق پہ ہے، یہ فلاں رشتہ دار حق پہ ہے، لیکن ہم کسی کی دوستی کی وجہ سے یا اس سے تحفے تحائف ملے ہیں یا اچھے تعلق ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یا الٹا آپ یعنی اس دوستی میں آ کے حق والوں کے خلاف ہو جائیں، ٹھیک ہے، نہ حق لوگوں کا ساتھ دیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہاں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کہ تم یعنی میری اس کتاب، یعنی کتاب میں کیا ہے؟ قانون ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، شریعت ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ اس زندگی کو مانو، اس زندگی کو جو میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے مانو. تو جو انسان نہیں مانتا، بنی اسرائیل بھی نہیں مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی باتیں وعیدیں سنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یعنی اس بات پہ سمجھایا کہ تم بھی ہوشیار رہنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر تھوڑا سا یعنی میں اگر آپ کو جو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے
کہ سنن ابی داود میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس علم کو جس سے خدا کی رضامندی حاصل ہوئی ہے، جس سے یعنی خدا کی رضامندی حاصل ہوئی ہے، اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے ہوئے لینا جائز ہے۔ اسی طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے بھی لینا جائز ہے تاکہ وہ خوشحال رہ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اگر بیت المال سے کچھ نہ ملتا ہو تو علم سکھانے کی وجہ سے کوئی کام بھی انسان یعنی نہ کر سکے تو پھر اجرت مقرر کر لینا بھی جائز ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے، ایک شخص نے اہل صفہ میں سے کسی کو کچھ قرآن سکھایا، اس نے اسے ایک کمان بطور ہدیہ دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اسے لے، چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا، یعنی ٹھیک ہے نا، پھر اس نے وہ کمان نہیں لی۔ یعنی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس یعنی اتنے مصروف ہیں، آپ محنت بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ میں یعنی یہ مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ بہت مجبور ہیں، کام بھی نہیں کر سکتے، مکمل طور پہ دین میں مشغول ہیں کاموں میں، تو پھر اجرت مقرر بھی کر لیں۔ ویسے زیادہ احسن طریقہ یہی ہے کہ اجرت مقرر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو لیکن اب حالات ایسے ہیں، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا واللہ عالم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 42 اور 43، حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کیا کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یعنی اللہ رب العزت ان کو بھی نصیحت فرما رہے ہیں، ہمیں بھی نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم حق کو گڑبڑ نہ کیا کرو اور حق کو چھپایا بھی نہ کرو، اور زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، نماز پڑھو، دیکھیں نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ آگے آیت نمبر ہے 44، کیا لوگوں کو بلائیوں کا حکم کرتے ہو، ٹھیک ہے، کیا لوگوں کو بلائیوں کا حکم کرتے ہو یعنی نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آپ دوسروں کو وعظ و نصیحت اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ خود پہلے اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں۔ اگر چلیں 100% عمل پیرا نہیں ہیں لیکن اس راستے پہ چل رہے ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں، تب آپ دوسرے کو کہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بات اثر بھی تب کرتی ہے کسی کی جب وہ خود پہلے اس زندگی میں یا اس چیز میں گزر رہا ہو، اور میرا خیال ہے انصاف بھی یہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا یعنی بڑا ایک خطرہ بھی ہے اس آیت میں ان لوگوں کے لیے جو دین کی یعنی مطلب نشر و اشاعت کرتے ہیں، امام مسجد ہیں، خطیب ہیں، یا مطلب معاشرے کے اندر، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری ڈیوٹی ہے بس ہم نے یعنی یہ بتانا ہے۔ عمل اپنی ذات کو آپ نے اس لیے سیکھا ہے کہ آپ خود پہلے عمل کریں گے، وہ نمونہ بنیں گے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اس لیے آپ نے سیکھا نا، آپ نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے سیکھا۔ جب آپ نے اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں، آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہے، پھر آپ دوسروں کو کہ ہاں بھائی یہ چیز تو میری زندگی میں بھی آ چکی ہے یا آ رہی ہے، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، میں آپ دوسروں کو بھی سمجھاؤں۔ تو یہ ایک پیشہ نہیں ہے، دیکھیں یہاں پہ یہ بہت اہم بات ہے کہ پیشہ کیوں نہیں ہے، یعنی اب ایک سوال ہے، دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے جو یعنی وعظ و نصیحت بھیجی، کیا اللہ نے اس کو اللہ کا پیشہ ہے یہ؟ نہیں، اللہ تو درد رکھتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے یہ نفس ٹیڑھا ہے بہت، تو یہ تو اللہ کی زندگی ہے جو اللہ پاک دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشہ کے طور پہ یہ دین اور یہ سارے درس ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا درد رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی زندگی یعنی آپ کو پتہ ہے سب کو
کہ مکہ کے اندر پہلے اپنی زندگی کو دکھایا، ہر آدمی نے کہا کہ ہاں واقعی آپ صادق اور امین ہیں، اور آپ کے اندر وہ یعنی خوبصورتیاں، وہ باتیں، پھر آپ نے لوگوں کو نصیحت کی۔ آج پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، تو کوئی بھی جو ہمارے گروپ میں ہے، ٹھیک ہے، اصل تو یا آنے والے نسلوں میں کوئی ہمارا درد سنے تو یہ بات سمجھ جائیں کہ دراصل یہ ایک درد ہے اور اپنی کامیابی ہے۔ جب بندہ یہ اپنی کامیابی کر لیتا ہے، تھوڑا اس پہ چلتا ہے، پھر ایسا ایسا وہ دوسروں کو بھی نصیحت کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ادھر تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے، مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ کرنے والے اور یعنی عالم ہیں، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، علم کے باوجود سمجھتے نہیں تھے۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ دوسروں کو تب بتائیں کہ پہلے خود اپنے آپ کو رگڑا لگائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور حدیث شریف بھی لکھی ہوئی ہے ادھر ہی تفسیر ابن کثیر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا، اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا۔ جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس، میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ یہ مسند احمد میں بھی ہے اور لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنا خطرناک ہے کہ لوگ جس دن سزا مل رہی ہوگی اس سے پوچھیں گے اور وہ واضح طور پہ بتائے گا۔ تو یہ میری آپ سب کو نصیحت ہے کہ یاد رکھیں کہ پہلے اپنی ذات کی اصلاح جو ہے وہ یعنی کرنی چاہیے، اپنی اصلاح جو ہے وہ انسان کو ملوث خاطر رکھنی چاہیے اپنی ذات کو۔ اس لیے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ہر آدمی کا جب جنازہ اٹھے گا ہم میں سے، تو ہم قبر میں جائیں گے، بیوی بھی نہیں جائے گی، بچے بھی نہیں جائیں گے، تو محلے والے تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے ہمیں اس راستے پہ چلایا ہوا ہے، ہم مزید اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، مزید اپنے یعنی تزکیہ نفس کریں گے، مزید اپنی برائیوں کو نکالیں گے اور مزید اپنی یعنی خیر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگلی آیت مبارکہ 45 اور 46، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یعنی آپ دیکھیں میری اور آپ کی زندگی میں بہت سے روزمرہ زندگی میں بہت سی پریشانیاں مسائل آتے ہیں، اس کا حل اللہ نے بتایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ کیا جی کہ کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی ہو، پہلا کام کرو صبر، یعنی کچھ دن رک جاؤ، کچھ دیکھو، برداشت کرو، یہ نہیں کہ کوشش نہ کرو اس چیز کو ٹالنے کی، یا نہیں، کوشش تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوشش تو لازم ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ صبر بھی آپ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی اور مومن یعنی بندے، نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں صبر کرنا ہو وہ صبر بھی کرتے ہیں اور ساتھ شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل تیری مرضی، جیسا تو نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت کمال کی بات ہے کہ جہاں بندہ درد میں ہو، غصے میں ہو، تکلیف میں ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یعنی انسان صبر کر رہا ہو۔ اور اکثر ہم لوگ کچھ سوچتے ہیں، کچھ ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں بڑی کہ اللہ جی ایسا ہو جائے، اس کے باوجود وہ نہیں ہوتا، وہ زندگی نہیں ملتی، وہ بچوں میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، گھر میں وہ نہیں ہو سکتا، مستقبل میں وہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے بڑا خطرناک یعنی مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ اور چاہ رہے ہوں اور اللہ کچھ اور کر دیں۔ اب آپ نے یعنی ڈپریشن میں نہیں جانا، واویلا نہیں کرنا، یا اپنا کہ میں شاید نیک ہی نہیں ہوں یا میری عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، نہیں 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 نہیں، یہ اللہ رب العزت کا ایک آزمائش کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی یعنی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے۔
کبھی کبھی یعنی، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کی دعا بھی سن بھی لیتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں انسان اللہ سے یعنی راضی رہے، یہ بہت بڑا مقام ہے. اور پھر یہ دنیا عارضی ہے، جیسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے یعنی ملنے کا گمان ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت سے ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. حدیث مبارکہ یہاں لکھی ہوئی ہے تفسیر ابن کثیر میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز میں لگ جاتے. چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو نماز میں پاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر خدا کے رسول ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود ایسا کر رہے ہیں، صبر بھی کرنا اور ساتھ یعنی 2 رکعت نماز پڑھ لیں یعنی اس چیز کو حل کرنے کے حاجت کے طور پہ. ٹھیک ہے، فرض نمازیں تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اشراق کی ہے، چاشت کی ہے، وہ بھی کوشش کریں. اور ایسے 2 رکعت پڑھ لیں اللہ کے سامنے نماز کی، یا اللہ یہ میری مشکل ہے، یہ میری حاجت ہے، اس کو دور فرما دے. ٹھیک ہے، تو نماز اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر یعنی اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ رکوع نمبر 5 ختم ہو گیا اور بہت اچھی الفاظ پہ ختم ہوا ہے کہ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ لوٹ جانے والے ہیں اپنے رب کی طرف. انشاءاللہ بالکل ہم بھی جلد اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، لیکن یہ جو کچھ وقت ملا ہے، دن ملا ہے، اس کو ہم اچھی طرح یعنی یوٹیلائز کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں اپنی زندگی کو. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ پاک جو بھی درس دیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا ہوں، قبول و منظور فرمائیں. اور اگر کوئی میری زیر زبر میں یا کسی اور چیز میں غلطی ہو گئی ہو بے دھیانی سے تو اس کو معاف فرمائیں. اے اللہ عز و جل پچھلے درسوں میں بھی اور آنے والے بھی میری زندگی کے آخری درس تک بھی اگر کوئی ایسی غلطی کوتاہی بے دھیانی سے ہو گئی تو وہ معاف فرما دیں. اور میری پوری کوشش ہوتی ہے اے اللہ عز و جل جو زندگی میں نے خود چیزیں کی ہیں وہی پہنچاؤں اے اللہ عز و جل. اور اگر یا اللہ پاک میں جو چیز کہتا ہوں یا اللہ پاک وہ میری زندگی میں نہیں ہے تو وہ جلد از جلد آ جائے، میں اس کو اپنی زندگی میں لے آؤں. اے اللہ عز و جل اس مبارک جگہ کے صدقے، اے اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جن کے در کے اوپر بیٹھ کے یہ درس دیا ہے، ان کے صدقے سے اے اللہ عز و جل تمام سننے والوں کو جسمانی اور روحانی صحت عطا فرمائیں. تمام جو مریدین ہیں، ہمارے جتنے طالبین ہیں، اے اللہ پاک خصوصی جو ابھی اس ٹرپ میں جو مسجد نبوی میں بیعت ہوئی، ایک بیٹی طالب ہوئی اور ایک بھائی طالب ہوئے، اے اللہ عز و جل ان سب کو بھی سب کے گھروں میں یا اللہ پاک جتنے بھی مریدین اور طالبین ہیں سب کے گھروں کو اپنے نور سے بھر دیں. اور ان کے گھروں میں جتنے شیاطین ہیں، جنات ہیں، شر ہیں، ان کو دور فرما دیں. اے اللہ عز و جل اے اللہ عز و جل سب کو اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوث پرخلوص سچی محبت عطا فرمائیں. اے اللہ عز و جل جو آپ کی یہ زندگی اس کائنات میں چل رہی ہے، آپ کی داستان چل رہی ہے، اے اللہ عز و جل اس کی ہمیں صحیح حقیقی سمجھ عطا فرمائیں. اے اللہ عز و جل جیسے آپ نے اپنے انبیاء کو یہ سعادت اور موقع دیا کہ وہ اس میں حصہ ڈال سکیں، اے اللہ عز و جل آپ ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم آپ کی داستان میں، آپ کی کہانی میں حصہ ڈال سکیں، اپنا خون پسینہ بہا سکیں.
کوئی ایسی یادیں چھوڑ جائیں، کوئی ایسے نیکی کے کام چھوڑ جائیں، کوئی ایسے صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں جو آنے والی نئی روحیں ہیں آپ کی زندگی لے کے آئیں گی، ان کا بھلا ہو، ان کا فائدہ ہو۔ اے اللہ عز و جل، ہمارے بچپن سے لے کے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں یا اللہ صغیرہ کبیرہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اس پاک جگہ کے صدقے، اے اللہ عز و جل اس قرآن کے صدقے جو درس دیا، اتنی مبارک چیزیں، اے اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنی داستان کا حصہ بنائیں، ہمیں بھی خون پسینہ بہانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل جو مسلمان فلسطین کے مشکل میں ہیں، ایران کے مشکل میں ہیں، باقی ممالک میں، غیب سے ان کی مدد فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مریض ہیں، علاج نہیں صحیح کروا سک رہے، اللہ غیبی مدد فرمائیں، ان کو شفا عطا فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل جو ناحق جیلوں میں قید ہیں ان کو آزادی فرما، جیل میں رہنا بڑا مشکل ہے، اے اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے اور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل ہمیں ایسی طاقت صلاحیت نہ دے جس سے ہم تیری مخلوق کو اللہ پاک کسی مشکل میں ڈالیں، تکلیف دیں۔ اے اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل ہمیں ایک معصوم انسان بنا دے، جس طرح اے اللہ عز و جل آپ خود معصوم ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، رحمت ہیں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں بھی یعنی ان صفات سے حصہ عطا فرمائیں کہ ہم بھی معصوم ہو جائیں، ہم بھی رحمت بن جائیں دوسروں کے لیے، ہم ایسے صاف ہو جائیں جیسے ایک گلاب کا پھول جو خوشبو دیتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں معصوم بنا دے، بچے کی طرح معصوم بنا دے۔ اے اللہ عز و جل جب ہم اس دنیا سے جائیں تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، ان کا ساتھ ہو۔ اے اللہ عز و جل میں خاص دعا کرنے لگا ہوں جو میں اپنے لیے بہت کرتا ہوں، وہ سب گروپ والوں کے لیے، درس سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو دنیا میں بھی اپنی ذات سے ملا دیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیں، اور آخرت میں بھی اے اللہ عز و جل ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دینا اور انہی کے ساتھ ساری زندگی گزرے۔ اور اے اللہ عز و جل خاص الخاص یہ عرض ہے، یہ دعا ہے کہ جب میری اور سننے والوں کی روح قبض ہو، موت آئے، کہیں پہ بھی آئے، پاکستان میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ میں، تو ہماری روح کو، ہماری یہ عرض ہے کہ جسم تو قبرستان میں جائے گا، ہماری روح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ادھر حجرہ مبارک کے پاس لے آنا یا اللہ پاک مدینہ منورہ میں، اور جنت البقیع جو پاک روحیں ہیں ان کے ساتھ ہماری روح ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک ادھر رہے، پھر جب قیامت ہوگی پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی گھر مل جائے۔ تو یا اللہ پاک بس آپ پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے ہیں، آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پیارے ہیں، یوسف علیہ السلام بہت پیارے ہیں، سب بہت پیارے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل میرے والدین، میرے والد صاحب، میری والدہ محترمہ کی قبر کو نور سے بھر دیں، منور فرما دیں۔ اے اللہ پاک تمام سننے والوں کے جتنے بھی والدین میں سے اگر یا رشتہ داروں میں سے دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو منور فرمائیں، تمام مسلمان مومنین کی قبروں کو منور فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں آئندہ درس جو ہیں اور یہ درس اس کا سب کو خلاصہ بھیجنے کی اور مجھے سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔